قوم عاد کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، وہاں تلوار اور ہتھیار استعمال ہوئی۔ قوم سمود کے ساتھ ایک چیخ سے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ کیا مطلب اس کا کہ اگر ان کے پاس ہتھیار نہیں بھی ہوں گے اور تو انبیاء علیہ السلام کی جیسے میں نے مدد کی ہے ویسے مدد کروں گا، مگر یہ وعدہ 100% دین پر چلنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اصحاب دعوت کے ساتھ۔ اگر 100% دین پر چلنے والی حکومت ہے، 100% چلنے والے اصحاب تجارت تھے، 100% دین پر چلنے والے اصحاب زراعت تھے، 100% چلنے والے اصحاب عبادت تھے، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں ان کو ضرور غالب کر دوں گا۔ وعدہ صرف اصحاب دعوت سے کیا ہے، اور کیا وعدہ کیا ہے کہ میرا پیغام پہنچاؤ، نہیں مانتے تب بھی میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر پہنچانے والوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں ان کو اڑا کر پھینک دوں گا۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام اپنی قوت کو پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے جب اس نے دھمکی دی شاہ ایران نے اور یہ کہا کہ کل میں اپنے سالار اعظم رستم کو بھیجوں گا اور تمہیں قاسیہ کے خندق میں دفن کر دیں گے، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا جواب دیا؟ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ادھر جھانکے ادھر جھانکے، بالکل دو ٹوک بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ بات طے ہے تمہیں دفن ہونا ہے، ہمیں نہیں دفن ہونا۔ کہا یہ بات طے ہے کہ تمہیں دفن ہونا ہے، ہمیں دفن نہیں ہونا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ ہم آئے نہیں ہیں، ان اللہ تعالی ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمارے سے یہ بات طے ہے کہ تمہاری طرف کسی کا ہاتھ اگر بڑھے گا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو کسی قیمت پر۔ اس وجہ سے میں خصوصاً علماء کو کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحابہ کرام کے ان خطبات کو پڑھیں جو دنیا کی قوموں میں بادشاہوں کے درباروں میں نے دیے ہیں۔ سب جگہ انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، ایک ہی بات کہی ہے، کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز روزہ حج زکات اس کا ذکر کیا ہو، کہیں بس ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہم اصحاب دعوت تھے، ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پڑے گا تمہارے، بچو گے نہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا تو 10,000 فوج تھی ساری۔ جب یہ پہنچے ہیں تو مقابلے میں 2 لاکھ فوج اتری ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ حالات لکھے۔ ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، بس اپنے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو اتنا ہڑتالیں کریں گے، جلوس نکالیں گے، یہ ہوگا۔ وہ بھائی اللہ سے پوچھو نا کہ کیا نظام ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ غیر مسلموں کا غیر مسلموں کے کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ آپ نے مجھے 10,000 فوج بھیجی ہے، 2 لاکھ کے قریب فوج اتری ہوئی ہے، اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ سے اسی طرح سے لشکر لشکر بھیجیے جیسے کہ وہ اپنے 2 لاکھ اتارنے کے بعد لشکر لشکر بھیج رہے ہیں۔
تو اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا ہے، جس کو اصحاب سیرت اور تاریخ کہتے ہیں کہ یہ عمر کا خط نہیں ہے، اس امت کی قسمت کا قیامت تک کا فیصلہ ہے، اس امت کا پورا فیصلہ بتا دیا انہوں نے۔ خط میں دو باتیں لکھی انہوں نے، بڑی مختصر سی باتیں ہیں۔ خط میں لکھا کہ اے سعد، اے سعد، مدینے کی طرف دوبارہ مدد کرنے کے لیے مت دیکھنا، میں نے مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس سے مدد کھینچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتایا ہے، میں یاد دہانی کے طور پر تمہیں لکھتا ہوں کہ انسان کا اور اللہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے ایک رابطے کے کہ اس کی ذات سے اوامر آتے ہیں، احکام آتے ہیں۔ انسان کی ذات جو ہے وہ عمل کا مشین ہے، اس کی ذات سے عمل نکلتے ہیں۔ تم اپنی اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ ان کے اعمال اللہ کے اوامر کے خلاف نہ ہونے پائیں۔ جب اس کے اوامر کے خلاف ہوں گے تو اوپر سے مدد کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میں اور آپ نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اترے ہوئے ہیں، کہا کہ اگر اوامر اور اعمال میں اختلاف ہوگا تو مدد نہیں آ سکتی اوپر سے۔ ہم ویسی شور مچاتے پھرتے ہیں کہ مدد آ جائے گی، کیسے آ جائے گی؟ ہمارے گھر کی بات ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ آگے ہے۔ یہ لکھنے کے بعد کیا لکھا کہ اگر تمہارے اور تمہاری جماعت کے اعمال اللہ کے اوامر کے بالکل مطابق ہوں تب بھی دشمن سے مقابلہ نہ کر بیٹھنا، دشمن پر یقینی کامیابی حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور راستہ دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی جماعت میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے بادشاہ کے دربار میں اسلام کی دعوت کے ساتھ بھیج دو۔ جب یہ وہاں جا کر دعوت دیں گے تو دو باتوں میں سے ایک بات پیدا ہوگی، یا تو وہ دعوت کو قبول کر لیں گے تو سینے سے لگا لینا وہ تمہارے بھائی ہیں، اور یا دعوت کو روکیں گے، اور مقابلے پر آئیں گے تو تمہارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہے، وہ تو جس کی دعوت ہے وہ خود مقابلے پر آ جائے گا۔ اس کی دعوت کو جب وہ کیا جائے، عبادت والے پٹتے رہیں وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن دعوت والوں کو وہ اس پر ہاتھ ڈالے وہ فوراً پکڑتا ہے، اس پر چھوڑتا نہیں ہے۔ اب اس خط کو کہا گیا ہے کہ یہ اس امت کا قیامت تک کے نظام کا فیصلہ ہے کہ اگر اس امت کو غالب آنا ہے تو اس کے لیے اس کو صاحب دعوت ہونا ضروری ہے، کیونکہ وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ وہ غیر مسلم کا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنی بھی حص باقی نہیں رہی۔ وہ غیر مسلم کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جب مسلمانوں نے
شام، عراق، روم ان علاقوں کو فتح کر لیا، تو ان کا جو اہم مقام ہے رومۃ الکبریٰ، اس میں باقاعدہ پورا اجلاس ہوا ہے، جس میں سیاستدان، بادشاہ اور فوج کے افسران، انتظامیہ کے سب جمع ہوئے۔ اس پر بحث ہوئی کہ یہ جماعت تو ہے چند آدمی کی، تھوڑی سی، ہزاروں کے اندر، ہماری لاکھوں کی فوجیں جو ہیں مقابلے پر آئی ہیں، ان سب کا تختہ الٹ کے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کیا قصہ ہے؟ تو وہ بات جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے وہی ان کی زبان سے نکلی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، وہ نہیں رہا، یہ نہیں رہا، وہ جیسے ہم باتیں بناتے ہیں ویسے انہوں نے بھی کہانی شروع کی۔ تو پوپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس میں سے کوئی بات نہیں، غیر مسلم ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے لیس محمد الا الدعوہ، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، دعوت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی غم زندگی ہے ہی نہیں، اور یہ دعوت اللہ کے جب تک حامل رہیں گے مقابلہ ان سے نہیں ہے، اوپر کی طاقت سے۔ اوپر کی طاقت سے کون جیت سکتا ہے؟ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو بات بنے تو کیسے بنے؟ یا تو امت یہ کہتی تھی کہ یہی ہمارا کام ہے، پھر آئی یہ بھی ہمارا کام ہے، اب اس مقام پہ پہنچ گئی یہ بھی کوئی کام ہے۔